قبر کی شب کس گل سے ملاقات کی رات، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، عرس کی محفل ہے۔ میرے بعد آپ کو ہمارے بھائی حافظ و قاری محمد علی فیضی صاحب سے ان کا کلام بھی سننا ہے۔ مجھے شوق ہے نعت سننے کا، کیونکہ یہ میرے مسلک کی پہچان ہے، یہ میرے مذہب کی پہچان ہے، یہ میرے مسلک کا ترہ امتیاز ہے۔ بلکہ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم نے تو دعا کی تھی، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں۔ لیکن بس بات میں نے اتنی گزارش کی منتظمین سے کہ مجھے تھوڑی دیر گفتگو کرنا ہے، میں جلدی سے گفتگو کر لوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے لوگوں کو جگانے کا فن نہیں آتا، مجھے لوگوں کو ہنسانے کا فن نہیں آتا۔ میری گفتگو بہت ٹوٹی پھوٹی سی اور بے جوڑ جملوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے مجھے جلدی سے بلوا لو۔ اس کے بعد بھائی محمد علی فیضی کی نعت میں بھی سنوں گا اور میری قوم بھی میرے ساتھ سنے گی۔ میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ آج عرس کی محفل ہے، ہزاروں عاشقان رسول موجود ہیں، اور اس وقت ہمیں یہ طے کرنا ہے ہماری قوم کے جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے، ہمارے قوم کی جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھنا، جوان بڑا قیمتی سرمایہ ہے کسی قوم کے لیے، جوان بہت اہمیتوں کا حامل ہے کسی قوم کے لیے، اس لیے کہ وہ جوان ہی ہوتے ہیں جب جوان سمر جاتے ہیں، جوان اپنے مقصد کو سمجھ جاتے ہیں۔ سوا جوان جو ہے اپنے مقصد کی تکمیل پر جب آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں تو سماج میں انقلاب آتا ہے، سماج میں تبدیلی آتی ہے، سماج اللہ اکبر عروج کی طرف جاتا ہے، ترقی کی طرف جاتا ہے، تمدن کی طرف جاتا ہے، بلندی کی طرف جاتا ہے۔ جس قوم کے جوان سمر جایا کرتے ہیں اس قوم میں انقلاب آتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو، اپنے مقام کو پہچاننے کی کوشش کرو، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی کوشش کرو۔ تم کون ہو؟ تمہیں پتا ہے تم کون ہو؟ اللہ اکبر! جانتے ہیں جب جوان اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیتا ہے، میرے جملے پہ غور کرنا، علماء کی معلومات میں اضافہ تو نہیں کروں گا لیکن اس لیے ان کی توجہ چاہتا ہوں، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو یہ مجھے دعا دیں گے، میری تائید کریں گے، اور اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کریں گے۔ میری قوم کے جوانوں، آپ کیا سمجھتے ہو جوانی کو؟ اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو جوان حرام کاری سے بچ کر اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے تو بعض فرشتے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں اور وہ بعض فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ معصوم فرشتوں سے، بعض معصوم فرشتوں سے، فرشتے تو سبھی معصوم ہیں، ان بعض عوام فرشتوں سے اس جوان کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے جو جوان حرام کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمان جوان، تو فرشتے سے بہتر بن سکتا ہے، تو فرشتے سے آگے نکل سکتا ہے۔ کب؟ جب تو اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، جب تو حرام کام چھوڑ دے، اور اگر تو یہ نہیں کرتا، اگر تو حرام میں ڈوبا رہے گا، تو حرام کے اندر مبتلا رہے گا، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا، تو پھر کتے تجھ سے بہتر ہوں گے اور تو کتوں سے بدتر ہو جائے گا۔ خنزیر تجھ سے، سور تجھ سے بہتر ہوگا۔ اس اعتبار سے تو سور سے بدتر ہو جائے گا، اس اعتبار سے کہ سور تو سور ہے مگر اس نے حرام کام نہیں کیے، اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اس نے اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ اب بتا مسلمان جوان، تو فرشتے سے بہتر بننا چاہتا ہے یا جانوروں سے بدتر بننا چاہتا ہے؟ یا کتے اور سور سے بدتر بننا چاہتا ہے یا تو معصوم فرشتوں سے بہتر بننا چاہتا ہے؟ اے میری قوم کے جوانوں، اللہ اکبر! یہ کھیل کود، یہ تماشا، یہ جرائم، یہ اللہ کے خوف سے دوری، یہ دین سے بیزاری، اس میں کب تک زندگی گزارو گے؟ آؤ اپنی ذمہ داری کا احساس کرو۔ جوانی کی شان قرآن بیان کرتا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ ترجمہ کیا ہے؟ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور
تور سینا کی قسم، بلد امین مکۃ المکرمہ کی قسم، اور دوسرے مقام پر تفسیری ترجمہ یہ ہے ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم، ولادت گاہ محمد الرسول اللہ کی قسم، اور تیسرا تفسیری ترجمہ یہ ہے صدیق اکبر کی قسم۔ تین سے مراد صدیق اکبر ہے، زیتون سے مراد فاروق اعظم ہے، طور سینا سے مراد عثمان غنی ہے، بلد امین سے مراد مولا علی ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں ہیں۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں اب یہ 4 قسمیں اٹھائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت بغیر قسم کے کوئی بات کہے تو بھی اس کی بات یقینی ہے، اس کی بات حتمی ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن 4 قسمیں اٹھا کر کہا جا رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو حسن عطا کیا، اچھی شکل میں پیدا کیا، اچھی صورت میں پیدا کیا۔ مفسرین کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے مراد انسان کی جوانی ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، جب تم نے جوانی کی قدر نہیں کی تو اللہ نے تمہیں ذلیل بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ جوانی کیوں دی گئی؟ جوانی کی شروعات 16 سال سے ہوتی ہے اور 50 سال پر آتے آتے جوانی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں عطا کی گئی جوانی؟ اس لیے تاکہ ہم اللہ کا خوف کرتے ہوئے اللہ کی خشیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں، حرام کاموں سے بچا سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی کی بھی فضیلت بیان کی ہے اور جوانوں کی بھی فضیلت بیان کی ہے۔ اسلام میں بوڑھوں کو نظر انداز نہیں کیا گیا، لیکن جوان اور جوانوں کی فضیلت کی شان سے بیان کی گئی۔ سنیے اے میری قوم کے جوانوں، راتوں کو عیاشیوں میں گزارنے والے جوانوں، موبائل پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر اپنے وقت کو ضائع کرنے والے جوانوں، اپنی اہمیت کو سمجھو۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ جوانوں کی عزت کرو، عزت، کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان مکے میں کیا تھا تو مکے کے بڈھوں نے مجھے جھٹلایا تھا، جنہوں نے میری تصدیق کی تھی وہ یہی نوجوان لوگ۔ دین کو سب سے پہلے جس نے قبول کیا وہ جوان لوگ تھے۔ کون جوان لوگ تھے؟ سنو، اللہ اکبر، وہ 32 سال کا جوان تھا جسے دنیا عمر ابن خطاب کہتی ہے۔ حضرت خالد ابن ولید ہو، ابو ذر غفاری ہو، حضرت سیدنا مقداد ہو، حضرت سیدنا بلال ہو، یہ سب کے سب جوان تھے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں ابھی میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، میں صرف 16-17 سال کا تھا کہ احد کے میدان میں حضور کے اوپر آنے والے ہر تیر کو میں اپنے سینے پر لیا کرتا تھا اور حضور مجھے تیر اٹھا کر دیتے اور میں کمان میں رکھ کر کے تیر چلاتا جاتا۔ اس وقت حضور مجھ سے کہتے فدا کا امی وابی یا سعد، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تیر چلاتا جا، تیرا نشانہ کبھی خطا نہ کرے۔ کہتے اس وقت میری عمر صرف 16-17 سال کی تھی۔ میری قوم کے جوانوں مجھے بتاؤ، بدر کے فاتحین سب جوان تھے، احد کے فاتحین سب جوان تھے، خندق کے فاتحین سب جوان تھے، اور خیبر کا فاتح تو ایسا جوان تھا کہ اس کو کبھی بڑھاپے نے گھیرا ہی نہیں، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی بہادر جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سید۔ جوانی بہت قیمتی سرمایہ ہے، لیکن ہر دور میں جوانوں کی فکر کو اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر دور میں جوانوں کی سوچ کو اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تھوڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچئے، جو رسول، عزت والے رسول اپنی قوم کے جوانوں کے لیے کہے کہ جوانوں کی عزت کرو، کیونکہ بڈھوں نے جھٹلایا، عتبہ، شیبہ، یہ سب کھوسٹ لوگ تھے، انہوں نے جھٹلایا،
ان بڈھوں نے رسول اللہ کو جھٹلایا. ابو جہل، ابو لہب، یہ سب بڈھے لوگ تھے، ان سب ظالموں نے جھٹلایا. اور حضور علیہ السلام کی بات کو جوانوں نے قبول کیا. اور وہ جوان لوگ کتنی مصیبت سے گزارے گئے. وہ جوان صحابہ صحابیات، حضرت عمار بن یاسر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، مارے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے. بلال حبشی نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، گلے میں رسی ڈال کر کے کھینچے جاتے تھے، احد احد کہتے تھے، لیکن رسول اللہ کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے تھے. میری قوم کے جوانوں، آج دنیا سب سے زیادہ پیچھے لگی ہے تو دنیا بھر کے مسلم جوانوں کے پیچھے لگی ہے. وہ جانتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ جوان اگر کسی مذہب کے پاس ہے تو قوم مسلم کے پاس ہے. ہم سے زیادہ جوان کسی قوم کے پاس نہیں ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دنیا کو پتا ہے جس دن ان جوانوں کو حسن مجتبی کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو حسین اعظم کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو خالد بن ولید کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو حضرت امام قاسم کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو امام علی اکبر کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو صلاح الدین ایوبی کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو طارق بن زیاد کی جوانی کا تقدس مل گیا، تو یاد رکھنا دنیا میں باطل کو قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. اس لیے منظم سازش کے تحت وہ ہمارے جوانوں کو امام حسین کی جوانی ملنے نہیں دینا چاہتے، امام حسن کی جوانی کے قریب جانے نہیں دینا چاہتے، طارق بن زیاد کی جوانی کے قریب جانے نہیں دینا چاہتے. ہمارے جوانوں کو وہ راتیں رنگین کر دینا چاہتے ہیں، وہ جرائم میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں، وہ شراب و شباب میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں، ہم کس زبان سے تمہیں سمجھائے؟ جلسوں میں تم بہت شوق سے آتے ہو، لیکن کتنے جرائم میں مبتلا ہو کر اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہو. خدا کے لیے جوانی کے اندر گناہ کر کے اللہ کو ناراض مت کرو، ورنہ ایک وقت وہ آئے گا. اللہ اکبر. سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں جب جوانی میں کوئی پاپ کرتا ہے، جوانی میں کوئی جرم کرتا ہے، جوانی میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے، اتنا ذلیل بڑھاپا دیتا ہے، اتنا رسوا کن بڑھاپا دیتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان موت مانگتا ہے، موت. کمبل میں منہ چھپا چھپا کے روتا ہے مگر اس کو موت نہیں آتی. اتنا ذلیل ہوتا ہے جوانی میں پاپ کرنے والا کہ جب وہ بھیک مانگتا ہے تو لوگ اس کو بھیک نہیں دیتے. جن بچوں نے ماں باپ کو لات مار کے گھر سے نکال دیا، میں ان بچوں کی تائید نہیں کر رہا ہوں، لیکن ذرا غور کرنا، جن کو اولاد نے لات مار کے گھر سے نکالا ہے ان کی جوانی کی اسٹڈی کرو. اللہ اکبر. آج جو مسجد کے زینے پر بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہے ہیں ان کی جوانی کی اسٹڈی کرو. آپ کیا سمجھتے ہو؟ قدرت دور نہیں ہے، قدرت بہت قریب ہے. اور میرے اللہ کا اعلان ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جوانی میں زنا کرو گے، جوانی میں لڑکوں کے ساتھ پاپ کرو گے، جوانی میں نشہ کرو گے، جوانی میں عورتوں پر گندی نظر ڈالو گے، جوانی میں مسجدوں کو ویران کرو گے. قدرت اتنا ذلیل بڑھاپا مسلط کرے گی کہ موت مانگو گے تو موت بھی نہیں ہے، راتوں کو تارے گنتے گنتے گزارو گے. آپ کیا سمجھتے ہو گناہ کو؟ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. شیطان نے ہمارے جوانوں کی سوچ کو اغوا کیا، لیکن اس جوانی میں پاپ کرنے سے پہلے سوچو اگر بڑھاپا ذلیل آیا تو کیا کرو گے؟ اللہ نے بڑھاپے کے اندر لا علاج امراض میں مبتلا کر دیا تو کیا کرو گے؟ حضرت سیدنا ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے رسائل میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام ابو طیب طبری رحمت اللہ تعالی علیہ 100 سال کی عمر میں بھی 30 سال کے جوانوں کی طرح بالکل اللہ اکبر. اللہ سبحان اللہ. یہ ابن رجب حنبلی کون ہے؟ حضور غوث پاک کے مریدوں کے مرید ہیں، غوث پاک کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے. ابو طیب طبری کے بارے میں کہتے ہیں 30 سال
کی طرح فٹ تھے 100 سال کی عمر میں بھی. لوگوں نے پوچھا اے ابو طیب تبری آپ 100 سال کی عمر میں اتنے فٹ کیوں ہیں؟ تو ابو طیب تبری فرماتے ہیں میں نے جوانی کو گناہ سے بچایا. جملے پہ توجہ کریں. فرماتے میں نے جوانی کو گناہوں سے بچایا, اللہ نے مجھے بڑھاپے میں بیماریوں سے بچا کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے صحت و قوت عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت طاؤس العلماء سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ بغداد کے بازار سے گزر رہے, ایک بڈھا لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے. بڈھا بھیک مانگ رہا ہے, بغداد والے اس کو بھیک بھی نہیں دیتے. کسی نے کہا امام بغداد کے لوگ اتنے بے مروت ہو گئے, اس قدر بغداد کے لوگ بے مروت ہو گئے کہ وہ ایک بڈھے کو بھیک بھی نہیں دیتے. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بیٹا جا کر کے اس بڈھے کی زندگی کی تحقیق کر لو, ضرور اس بڈھے نے جوانی میں اللہ کی نافرمانی کی ہوگی, تب اللہ نے اس کو اتنا ذلیل بڑھاپا مسلط کیا کہ آج اس کو کوئی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں. میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ طویل گفتگو نہیں کروں گا, بس میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں, توجہ سے سن لو تھوڑی دیر. مجھے پتا ہے میں آپ کے شوق کو بھی جانتا ہوں, آپ کی محبتوں کو بھی جانتا ہوں. آپ یہ جو شور کر رہے ہیں صرف مجھے دیکھنے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں, میرا چہرہ اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا رسول اللہ کی حدیث قیمتی. کیا بات ہے, واہ واہ. مجھے اس پر بہت افسوس ہوتا ہے, ہم شخصیت پرستی میں اتنے ڈوب گئے کہ ہم حضور کی محبتوں سے کہیں کہیں دور نظر آنے لگے. بھائیو حضور کے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے. اگر آپ حضور سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ مومن نہیں ہیں, اور اگر آپ سب سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو کسی کا چہرہ دیکھنے سے زیادہ حضور کے حدیث کا خیال ہونا چاہیے, حضور علیہ السلام کے فرمان کا خیال ہونا چاہیے. یہی تو رونا ہے ہم اہل سنت میں, ہم عشق کے دعوے دار ہیں لیکن حضور کے عشق میں ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے دوسری شخصیتوں کو پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے بت بنا کر کے اب ان کی طرف توجہ کرنا شروع کر دیا, حالانکہ اللہ کی عزت کی قسم فاروق اعظم جیسی ہستی نے جب کہا کہ میں اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں, تو رسول اللہ نے ان کے لیے کہا تھا ابھی تو کامل مومن نہیں ہوا. بے شک بے شک بے شک, کیونکہ ابھی تو اپنی جان سے زیادہ مجھ سے پیار نہیں کرتا, لیکن جب تربیت کے مراحل پورے ہوئے اور فاروق اعظم پر نظر پڑی تو فاروق اعظم جب فنائیت کی منزل پر پہنچے تو کہا یا رسول اللہ اب اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. تو میرے نبی نے فرمایا آج تیرا ایمان مکمل ہو گیا. میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سبحان اللہ. بھائیو ہم لوگ کوئی اسٹار لوگ نہیں ہیں, ہم لوگ کوئی نچنیے لوگ نہیں ہیں, کیا بات, ہم حضور کے فقیر ہیں. ہمیں جو عزتیں ملی ہے وہ صرف حضور کے ذکر کی وجہ سے, بے شک. اور آپ کو بھی یہی سکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, کیا بات ہے, دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سبحان اللہ, واہ واہ. تھوڑی دیر اپنے نبی کا فرمان سن لو. ہمارے یہ چہرے اتنے قیمتی نہیں ہیں, اگر اللہ رحم کرے تو رحم کرے, اور اللہ نہ کرے اگر اس کا رحم نہ ہو تو اسی چہرے کو قبر کے کیڑوں نے کھانا ہے. ہماری اوقات کیا, ہماری حیثیت کیا ہے. تھوڑی دیر اطمینان سے سنو, میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے پہلی کہا بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے, لیکن تھوڑی دیر سن, بہت اچھے سے سن رہے ہو. اللہ سلامت رکھے میرپور والوں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. کیا عرض کر رہا تھا کہ جوانی کو اگر غلط استعمال کرو گے تو بڑھاپا اتنا دردناک مسلط کرے گا. اللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, صوفیہ کہہ رہے ہیں, بزرگان دین کہہ رہے ہیں, تارے
गिनते हैं लोग, और जो जवानी में पाप नहीं करते, अल्लाह की इबादत करते हैं, उनका बुढ़ापा बहुत खूबसूरत गुजरता है। मैं 2-3 गुनाह का जिक्र करके नतीजा पेश करके बात पूरी कर रहा हूं। आज सबसे बड़ा गुनाह जो हमारे समाज में हो रहा है, सबसे बड़ा गुनाह जो अल्लाह के नजदीक है, वो है बेनमाजीपन। हम नमाज नहीं पढ़ते। नमाज ना पढ़ना क्या है? ज़िना से भी बड़ा गुनाह है नमाज को छोड़ना। अल्लाह। कत्ल से भी बड़ा गुनाह है नमाज को छोड़ना। लेकिन हमारे कानों पे जू नहीं रही। हम किसी को कत्ल करने से डरते हैं, डरना भी चाहिए, लेकिन हम नमाज छोड़ने से नहीं डरते। डरने से नमाज छूट रही है। बल्कि मैं तो ये रोना रोता हूं अक्सर हर जगह। मैं तो यही कहता हूं कि काश कि हम सब मिलकर हमारी कौम की नमाज पर ही मेहनत करें, क्योंकि जिस दिन मेरी कौम नमाजी बनेगी, उस दिन ये सारे जराइम और गुनाह, बुराइयां और इस्लाह माशरा के जलसे की जो वो जरूरत ही खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नमाज से बढ़कर मुआशरे की इस्लाह के लिए कोई नुस्खा हमारे पास नहीं है। किसी मुकर्रिर की तकरीर में उतनी तासीर नहीं है जितनी तासीर नमाज में है, क्योंकि मेरे अल्लाह ने फरमाया इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज हर बुराई से और हर बेहयाई से रोक लेती है। एक जवान के बारे में सहाबा ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह ये जवान गुनाह करता है। तो मेरे सच्चे सादिक को मज़दूक नबी ने पूछा, क्या ये जवान जिसके गुनाह की शिकायत कर रहे हो वो नमाज भी पढ़ता है? तो सहाबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हाँ वो नमाज भी पढ़ता है। तो आका ने इरशाद फरमाया, अगर ये नमाज पढ़ता है तो एक दिन इसकी नमाज इसको बुराई से रोक लेगी। चंद ही दिन गुजरे थे कि उसने नमाज की बरकत से उसके गुनाह छूट गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो मैं अर्ज ये कर रहा था जल्दी जल्दी 2-3 ही गुनाह पढ़ना है मुझे, लेकिन दिल के कानों से सुन लो, अपनी आखिरत संवार लो, वरना बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक होगा। जाकर उन बुढ़ों से पूछो जो पोतों को बुलाते हैं तो पोता भी आने को तैयार नहीं, जो पोतियों को बुलाते हैं तो पोतियां जो है वो गोद से निकल करके भाग जाती हैं। अल्लाह अकबर। और बीवी का तो हाल ये है, नफरतों की दीवार इतनी बड़ी बुढ़ापे में खड़ी हो जाती है कि बड़े मियां और बड़ी बी के मिलने के भी चांसेस खत्म हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत मजबूर बुढ़ापा उनका है जिन्होंने जवानी में पाप किए। लेकिन एक बात आपको बताऊं, जो अल्लाह वाले जवानी में गुनाह से बचते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, चलने के काबिल नहीं रहते, लकड़ी टेक करके चलते हैं, फिर भी खुदा उनको इतनी इज्जत देता है कि लोग 2-2, 300 किलोमीटर का सफर तय करके सिर्फ उनकी दुआएं लेने के लिए आते हैं। अल्लाह अकबर। मासूम मिल्लत दुआ कर दो, सईद मिल्लत दुआ कर दो, ताजुश शरिया दुआ कर दो, मुहद्दिस आजम दुआ कर दो, मुफ्ती आजम दुआ कर दो। आप गौर तो फरमाएं, आखिर इन बूढ़ों की इज्जत क्यों है? मैं बूढ़ा कह के उन्हें जलील नहीं कर रहा हूं, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। लेकिन बुढ़ापे में अल्लाह अकबर, हमने देखा ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आंखों की बीनाई कमजोर होने के बावजूद भी मुकर्रिरों को सुनने के लिए उतने जमा नहीं होते थे जितना उस मर्द कलंदर की जियारत के लिए जमा होते थे। पता चला तकवे वाले का बुढ़ापा जवाने वालों की जवानी की बारात से भी ज्यादा कीमती हुआ करता है। नारे तकबीर, कोई रसूलुल्लाह का वफादार तो बन के देखे, कोई मुत्तकी तो बन के देखे, कोई परहेजगार तो बन के देखे, अल्लाह तुम्हें भी वो इज्जत अता फरमाएगा। लेकिन आज सबसे पहली बात, तर्क सलात, इसकी कोई अहमियत। मैंने तो देखा कि बाज लोग नमाज का मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला ला दीना ला सलात, और कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम, उसका दीन नहीं है जिसकी नमाज नहीं है। और नमाज छोड़ने का गुनाह इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कीमिया सआदत में नक़ल करते हैं। एक औरत आई, बहनें भी मौजूद हैं, मर्दों से ज्यादा कमजोरी नमाज के मामले में औरतों की है।
عورتیں تو نماز پڑھتی نہیں، سیریل فلمیں یہ وہ اناف شناف، استغفر اللہ الیاذ باللہ. نماز کی اہمیت گئی، ختم ہو. بلکہ اب تو جتنی جلسوں کی اہمیت ہے اتنی اہمیت بھی نماز کی نہیں. آپ برا نہیں مانے تو اتنا ضرور کہوں گا، آتے ہیں تو عشاء پڑھے بغیر آتے ہیں، جاتے تو فجر سے پہلے ہی سو جاتے ہیں. میرے بھائی، کربلا والوں کی مخالفت کر رہے ہو تم لوگ. یزید نام یزید کے ساتھ یزیدیت کر رہا تھا. اگر جان بخشی کر دے تو میں یہ جملہ ضرور کہوں گا، میرپور والوں اگر آئندہ نہ بلانا تو شوق سے نہ بلانا، لیکن یہ ضرور کہوں گا وہ یزید کہلا کر یزیدیت کو زندہ کر رہا تھا، اور تم حسینی کہلا کر کے یزیدیت کو زندہ کر رہے ہیں. اللہ حسینیت کے لبادے میں بے نمازیوں، تم سے بڑا یزیدی کردار کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ میں تمہیں یزیدی نہیں کہہ رہا ہوں، نہ کبھی کہہ سکتا ہوں، کبھی یہ جرت نہیں ہے، لیکن کردار یزید کو زندہ کر رہے ہو. کیونکہ یزید اور کیا چیز کا نام ہے. امام حسین نماز بچانے کے لیے جان دے، اور حسین پاک کے جلسے میں نماز کے بغیر آتے ہو، اور نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہو، بلکہ جلسے کی تیاری میں کئی نمازیں چھوڑ دیتے ہو، مہمانوں کی خدمت میں کئی نمازیں چھوڑ دیتے ہو. مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ کے رسول حالت جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور ہم جلسے کی تیاری کے لیے حضور نے احد میں اعلان کیا تھا، جو جہاں گئے وہیں کھڑے رہ کر کے نماز پڑھے. خالد بن ولید سے کسی نے پوچھا، خالد تم نے تو مسلمانوں کا اتنا نقصان کیا پلٹ کر آنے کے بعد، ایک بڑی تاریخ ہے احد کی، لیکن آ گئی تو وہ بھی سن لیں. 50 صحابہ کو، جوانوں کو حضور نے ایک درے پر کھڑا کیا. اس درے پر جب وہ کھڑے ہوئے، اس چھوٹی سی پہاڑی کا نام ہے جبل روما. غور سنیے گا، یہ جو رونا رو رہے ہو نا، فلسطین اور چچینیا اور بوسنیا اور کشمیر اور یہ اور وہ جو رونا رو رہے ہو نا، اس کا علاج پیش کریں. میری عادت میں کوشش کرتا ہوں کہ مرض کا رونا رونے کی بجائے علاج پر بات زیادہ کی کیا بات جائے، ہے، واہ ہے نا؟ واہ واہ. کیونکہ درد بھری باتوں سے مسائل کا حل نہیں. یہ رافضیوں کا طریقہ ہے سینہ پیٹنا، کہ قتل کیوں ہوا، قتل کیوں ہوا، وہ ابھی تک پیٹی رہے. یہ حال ہے. ہم لوگ پیٹنے والے نہیں ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ شہادت جو بھی ہے وہ ہم لوگوں کے لیے ایک تحریک ہے، ایک انقلابی لاہ عمل ہے. تو رونا بہت زیادہ نہیں رویا کرو، علاج ڈھونڈو. اس درے پر 50 صحابہ کو عبداللہ ابن زبیر نہیں بلکہ جبیر، جیم سے جبیر. تھوڑا سا آج کل ہمیں تلفظ پر دھیان دینا پڑتا ہے، ورنہ کفیل بھائی تھوڑا پھر لقمہ دیں گے تو پھر پریشانی ہے. الحمدللہ ہم غوث پاک کے غلام، سبحان اللہ. 12. اور ہم تو کوئی فن لے کر بھی نہیں آتے، ہم کوئی فنکار بھی نہیں. غوث پاک کے فقیر ہیں اور بس وہی لاج رکھتے ہیں. کیا بات ہے، اور انہی کے ہاتھ لاج ہے. تیرے ہی ہاتھ لاج ہے یا پیر دستگیر، سبحان اللہ. ہم تیرے دستگیر ہیں آہا. یا غوث. سبحان تیرے اللہ. ہاتھ کے نیچے مرشد، یہاں بھی لاج آپ کیا، وہاں بھی لاج. بے شک. بہرحال عبداللہ ابن جبیر، عبداللہ ابن جبیر کو 50 صحابہ دے کر کے کہا کہ اگر حضور کے کا فرمان سن، اگر ہم کٹ رہے ہوں تو بھی تم نے نیچے نہیں آنا، اور اگر ہم جنگ جیت چکے ہوں تو بھی تم نیچے نہیں آنا. وہ کھڑے ہو گئے اور احد میں صحابہ نے وہ جواں مردی دکھائی کہ چند منٹ کے اندر وہ نامردوں کو بھاگتے بنی جو آئے تھے مصطفیٰ جان رحمت کو ختم کرنے کے لیے. جنہوں نے اسلام کیا ان کے لیے یہ جملہ نہیں ہے، جو مر گئے ان کے لیے. وہ ایسی نامردی دکھائی کہ بھاگے وہ، اور جب بھاگے تو جو 50 صحابہ تھے انہوں نے اکثر نے اجتہاد کیا. کیا اجتہاد یہ کیا کہ جنگ ختم ہو گئی، چلو نیچے. ابن جبیر نے کہا نہیں، حضور نے منع کیا. اللہ اللہ اللہ.
ہمیں نہیں بلایا تب تک ہم نے نہیں جانا. کہا حضور نے حالت جنگ میں منع کیا تھا نیچے اترنے کو, جب جنگ ختم ہی ہو گئی ہے تو پھر رکنے کا مطلب کیا ہے؟ بہت روکا, ابن جبیر نہیں رکے, ان میں سے اکثر اتر گئے. ایک تاریخی روایت کے مطابق 12 یا 14 جوان بچے, باقی سب نیچے اتر آئے. جب ان سے وہ درہ خالی دیکھا, جب وہ پہاڑ کا وہ خالی دیکھا تو وہ حضرت خالد ابن ولید پلٹ کر آئے اور حملہ کیا. اور مسلمانوں کے جو قدم اکھڑے ہیں, پھر اسی کے بعد حضرت امیر حمزہ کی شہادت, حضرت سیدنا اللہ اکبر مصعب ابن عمیر کی شہادت, عبداللہ ابن جہش کی شہادت, حضرت شماس کی شہادت. حضرت شماس وہ صحابی اللہ اکبر کہ حضور پر وہ آس پاس گھوم گھوم کر تیر اپنے سینے پہ لیتے تھے. 70 صحابہ, حضرت حنظلہ کی شہادت, غسیل الملائکہ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تبارک و تعالی کی شہادت. اور پھر یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں 70 جانے گئی؟ 70 کیوں؟ حضور کے ایک فرمان پہ عمل نہیں ہوا. 70 جانے. میری قوم کے جوانوں ذرا غور کرو, حضور کے ایک فرمان پہ, نہ میں اس کو خطا کہہ رہا ہوں نہ غلطی کر رہا ہوں, کچھ صرف یہ کہہ رہا ہوں, ایک فرمان پر عمل نہیں ہوا. کس سے؟ صحابہ سے. روئے زمین پر اصحاب رسول سے بڑی انبیاء کے بعد کوئی قوم ہی نہیں. مقام نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب اگر کوئی ہے تو وہ اصحاب مصطفیٰ کا. اس لیے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کیا. بھائیو, جن زلفوں کا ذکر کر کے ہم مچل رہے ہیں, انہوں نے ان زلفوں کو مصطفیٰ جان رحمت کے کندھوں پر لہراتے ہوئے دیکھا ہے. جن آنکھوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہماری آنکھوں میں آنسو ہے, انہوں نے ان مذاق آنکھوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جس چہرے بددعا پر ہم قربان ہونے کی بات کرتے ہیں, اس رخ بددعا کو انہوں نے بار بار دیکھا ہے. اللہ اکبر, کیا وہ آنکھیں تھی؟ میرے امام کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. اللہ اکبر, کیا شان والے وہ تھے. لیکن اس کے باوجود بھی, اور پھر بڑی بات بتاؤں, جن کے گھوڑوں کی ٹاپ سے لگنے والی دھول کی قسم قدرت اٹھائے, والعادیات طبحا فالموریات قدحا. ارے جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم, بلکہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم قدرت اٹھاتی ہے. جن کے گھوڑوں کی دھول کی یہ شان ہے, ان کے خود کے وجود کی شان کا عالم کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام. لیکن ایک بات پر عمل نہیں ہوا. 70 جانے گئی. 50 سے زیادہ عورتیں بیوہ ہوئی. توجہ کرنا, ایک بات پر حضور کی عمل نہیں ہوتا ہے. توجہ ہے آپ کی, بہت اچھے سے سن لو, بات بہت نازک مقام پر آ گئی, شاید اسی میں بات پوری کر دوں. لیکن توجہ, ایک بات پر حضور کی عمل نہیں ہوا. 70 جانے گئی, 50 سے زیادہ عورتیں بیوہ ہوئی, 100 سے زائد بچے یتیم ہوئے, اتنے گھر اجڑے. اگر حضور علیہ السلام کی ایک بات پر عمل دور رسالت میں نہ ہو تو 70 جانے جاتی ہے, 50 سے زائد بچے, 50 سے زائد عورتیں بیوہ ہوتی ہے, کم و بیش 100 سے زائد بچے اور بچیاں یتیم ہوتے ہیں. اتنے گھروں کے اندر جو ہے اداسی چھا جاتی ہے. میری قوم کے جوانوں, اب اپنی تباہی کا رونا رونے والوں, اپنی بربادی کا رونا رونے والوں, اگر صحابہ کرام ایک بات پر عمل نہ کرے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر تو اتنا نقصان ہوتا ہے. اللہ اکبر, یہ قوم جو فرائض کو ترک کرے, فرائض کو چھوڑے, اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے, پھر کتنی جانے جائے گی. اگر فلسطین میں اٹھنے والے جنازوں سے محبت ہے تو اپنا کردار بھی تو دیکھو. اگر تم زنا کے اڈوں کو آباد کرتے رہو گے تو کیا یہ جنازے نہ اٹھیں گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں, بظاہر عمل کس نے نہیں کیا تھا؟ جنہوں نے عمل نہیں کیا تھا ان کی جانیں تو اکثر کی محفوظ رہی, لیکن دوسرے بزرگ شہید ہوئے نا. تو کہیں ایسا تو نہیں اگر فلسطین میں میرے کسی بھائی کا جنازہ اٹھ رہا ہے تو وہ میرے کسی جوان کے زنا کی نحوست تو نہیں ہے, تاش کے پتوں کی نحوست تو نہیں ہے, مسجدوں کو ویران کرنے
ہونے کی نحوست تو نہیں ہے. اللہ اکبر. اگر نوجوان عورتیں پوری دنیا کے اندر بیوہ ہو رہی ہے تو کہیں وہ ہمارے جرائم کی نحوست تو نہیں ہے. اتنا تمہیں قوم کا درد ہے کہ آنے والی ویڈیوز کو شیئر کر کے تم لوگ بہت زیادہ سبکدوش ہونے کی کوشش کرتے ہو ذمہ داریوں سے. کبھی سوچا کہیں میرے گناہ میری قوم کی تباہی کا سبب تو نہیں بن رہے ہیں؟ اللہ اکبر. رب کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو میں بات جو کہنے چلا تھا، خالد ابن ولید سے کسی نے پوچھا، اے خالد سیف اللہ، تم لوگوں نے تو احد میں مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان کیا تھا. حضرت امیر حمزہ جیسی ہستی کا سینہ چیرا گیا تھا، کلیجہ نکالا گیا تھا، اور کچا چبانے والوں نے امیر حمزہ کا کلیجہ کچا چبایا تھا. انگلیاں کاٹنے والوں نے انگلیاں کاٹ کر کے گلے میں پہنا تھا. کان اور ہونٹ کاٹنے والوں نے کان، ہونٹ اور ناک کاٹ کر کے اپنے گلے میں پہنے تھے. کتنی قربانیاں دی گئی جب یہ دین ہم تک پہنچے. آج اس دن کی اہمیت نہیں، جلسوں سے دین نہیں پہنچا. یہ جلسے تو کسی کی جیب خالی کر کے کسی کی جیب بھر رہے ہیں. دین پھیلانے والے تو دین پھیلاتے پھیلاتے مالدار سے غریب ہو گئے. تمہیں کیا پتہ؟ بہت جانے گئی میرے بھائی، بہت عورتوں کا سہاگ لوٹا ہے، بہت عورتوں کا سہاگ، بہت بچے بیوہ ہوئے ہیں، بہت گھروں میں چراغ بجھے تب دین کا چراغ روشن ہوا ہے. ارے خود اوروں کا گھر تو جانے دو، خود اللہ کے رسول کا جو گھر تھا اس کا کیا حال تھا؟ جس دن رسول اللہ نے نکاح کیا تھا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ، اس دن خدیجہ اتنی مالدار تھی کہ ملکہ تجار کہلاتی. بہنوں کی توجہ، بہت تکلیف، بہت مصیبتیں، بہت قربانیاں اس دین کے پیچھے. آج لوگ دین کی خدمت کرتے کرتے غریب مالدار ہو رہے ہیں، لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب مالدار لوگ دین کی خدمت کرتے کرتے غریب ہو رہے ہیں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جس دن حضور کے ساتھ نکاح ہوا ہے، پورے مکے کے سب سے مالدار عورت، سب سے مالدار عورت. اتنا مال کہ پورے مکے والوں کا مال جمع کرو تو خدیجہ کے مال کا 10% بنتا تھا. کوئی مبالغہ نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ میں کہیں بھی چیلنج کر سکتے اس کو، حالانکہ میں چیلنج والا آدمی نہیں، طالب علم ہوں. خدیجہ کا پہلا اونٹ مال سے بھرا ہوا گھر کے پاس کھڑا ہوتا تھا تو آخری اونٹ جو ہے مکہ المکرمہ کی سرحد کو پار کرتا تھا. اتنی مالدار تھی وہ خاتون جسے سیدہ فاطمہ الزہرا کی امی ہونے کا شرف تھا، جسے حسنین کی نانی ہونے کا شرف. لیکن میری بہنوں کو بھی بتا دیا جائے، نماز سے دور بہنوں، زیور اور کپڑوں میں ڈوب کر کے زندگی گزارنے والی میری بہنوں، سیریل کی اداکارہ کو آئیڈیل بنانے والی میری بہنوں، تمہیں پتا ہونا چاہیے جس دن سیدہ خدیجہ کی زندگی کا آخری دن تھا، اس دن خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. اتنی مالدار خاتون اتنی غریب ہو گئی تھی کہ اس کے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا تھا. یہ دین کی قربانی. اور یہ لوگ دامن پکڑ کے پوچھیں گے، او میری قوم کے جوانوں، فجر کی نماز میں سونے والوں، موبائل کے اوپر رات میں گندی گندی فلمیں دیکھنے والوں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، کبھی قرآن کو پوری زندگی پڑھنے کے لیے ہاتھ میں نہ لینے والوں، خدیجہ کی مفلسی تمہارا دامن پکڑ کر کے پوچھے گی کہ میں نے مال داؤ پہ لگا کے خدا کے دین کے لیے ہر دکھ سہا. بتا ام المومنین کہنے والے، تو نے میرے مال کی قدر کیا کی تھی؟ کیا جواب دو گے سیدہ کی امی کو؟ اور جو سیدہ کی ماں کی بارگاہ میں ناکام ہوگا، کیا حسنین کریمین اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے؟ ہمیں کبھی ان کے درد کا درد ہے، ان کے دکھوں کا درد ہے، ان کی قربانیوں کا احساس ہے. سن لیں، بات آئی تو سن لیں. یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. کتنا عرصہ ہوا کئی دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا، اور آج زندگی کا آخری دن ہے، گھر میں چراغ کی روشنی. جو لوگوں کے گھروں میں چراغ جلواتی تھی آج دین کے لیے اتنی بظاہر مفلسی آ گئی، بظاہر مفلسی آ گئی کہ آج اس کے گھر میں چراغ جلانے کو تیل نہیں. یہ بات مکے میں پھیل گئی کہ خدیجہ اتنی غریب ہو گئی ملکہ تجار کہ دین محمدی کے لیے اس نے سب لٹا دیا، اور آج اس کے گھر میں چراغ جلانے تیل نہیں ہے.
تو کسی ظالم نے کہا موقع کا فائدہ اٹھاؤ. غربت تو انسان کو کفر تک لے ہی جا سکتی ہے. تکلیف آدمی کو مجبور کرتی ہے, مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ. خدیجۃ الکبریٰ کی بچپن کی سہیلی تھی, بچپن کی سہیلی کو پم بھر کے بھیجا, تیار کر کے بھیجا, جاؤ آج خدیجہ کو ورغلانے کا موقع ہے, خدیجہ کو ورغلا لو. وہ بچپن کی سہیلی آئی, خدیجۃ الکبریٰ لیٹی ہے. سوچو تو سیدہ کی امی کی کیا حالت ہوگی. ایک تو بیماری نے توڑ دیا ہے اور دوسرا گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلائے, فاقہ ہے. میرے بھائی جس کے گھر میں کھانا نہیں تھا اس کو دوا کیا میسر آ سکتی تھی. یہ دین کی خدمت کرنے والوں کی محنت. ہمارا کچھ بھی نہیں گیا نا دین کے لیے, اس لیے ہمیں احساس نہیں. ہم تو مسلمان باپ کے گھر میں مسلمان ہو گئے. ہمارا کیا ہے, ہمیں کیا ہے, دین سے ہمارا تعلق کیا ہے, ذرا بتاؤ نا. سیدہ کی امی کو دوا تو دوا ہے, کھانا بھی میسر ہے, بستر پر ہے, اور پتہ ہے لوگوں کو راحتیں دینے والی آج ٹاٹ کے بوریے پر ہے. سہیلی آ کر کے سرانے بیٹھتے, کہا خدیجہ تیری بچپن کی سہیلی ہوں, سن لے. اب عنوان کہیں اور جاتا ہے, اب اس بات کا موقع نہیں کہ میں اپنے عنوان پر آگے بات بڑھاؤں, لیکن بات آ گئی تو بات ختم کر رہا ہوں, ذرا توجہ کر لیں. نہیں آپ لوگوں کا بھی حق ہے, میری طرح آپ بھی مہمان ہو. بات میں ختم ہی کر رہا ہوں, انشاءاللہ پھر اس عنوان کو آگے کبھی بڑھاؤں گا, لیکن توجہ کر لیں آپ. سہیلی آ کر سرہانے بیٹھی اور بیٹھ کر کے کہتی خدیجہ میں تیری بچپن کی سہیلی ہوں, تو نے محمد کا ساتھ دیا تو میں تجھ سے دور ہو گئی تھی, لیکن آج پھر وہی درد, وہی دل, وہی تڑپ تیرے دروازے تک لائی ہے. خدیجہ میں نے سنا ہے کئی دن سے تیرے گھر میں چولہا نہیں جلا, تجھے بددعا لگ گئی ہے ہمارے معبودوں کی, بتوں کی بددعا, لات و حبل کی بددعا لگ گئی. تو نے محمد کا ساتھ دیا نا بتوں کی مخالفت میں, تجھے بددعا لگ گئی. دیکھ اتنی مالدار تھی, غریب ہو گئی. کیا دیا محمد عربی نے تجھے, اتنی غریب ہو گئی, اتنی مفلس ہو گئی. تو لوگوں کو پالتی تھی, آج تیرے گھر میں کھانا نہیں ہے. خدیجہ پورے مکے میں بات ہو رہی ہے, کیا خدیجہ کا انتقال ہوگا. مکے کا کوئی سردار خدیجہ کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا, مکے کا کوئی سردار خدیجہ کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا, کوئی خدیجہ کے جنازے کو کاندھا نہیں دے گا, کوئی خدیجہ کو اپنی زمین پر دفن ہونے کے لیے جگہ نہیں دے گا. اور اگر خدیجہ محمد عربی کو ابھی بھی چھوڑ دے آخری سانس سے پہلے, تو ہم اس کو عزت اور وقار کے ساتھ, جیسے عرب کے سردار دفن ہوتے ہیں ویسے ہم ان کو دفن کریں گے. سہیلی آ کر کہتی خدیجہ تو میری جان, میری سہیلی, میری بات مان لے. اور پھر کہتی ہے یہ غربت, یہ تنگ دستی, یہ پریشانی, ارے تیرے شوہر کے پاس کفن بھی نہیں ہے تجھے کفنانے کے لیے, تو کس کی باتوں میں آ گئی. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کل ایمان کی ساس, سیدہ کائنات کی والدہ, سرداران جنت کی نانی, سیدہ آمنہ خاتون کی بہو, سید العالمین کے نکاح میں سب سے پہلے آ کر ان کے حرم کو آباد کرنے والی, ہم سب کی پہلی ام المومنین, جس کو عرش سے خدا سلام نازل کرے, وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. تمہارے نزدیک تو کپڑے اور زیور سبھی ہے نا, لیکن یہاں مرتبہ تو دیکھو, ہے کائنات کی کوئی ایسی عورت جس کے لیے عرش سے سلام آتا. اگر وہ ہے تو وہ سیدہ کی امی ہے, سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. جب سہیلی کی بات سنی, طاقت نہیں تھی اٹھنے کی, مگر پوری قوت ایمانی نے پھر سہارا دیا, اٹھ کے بیٹھ گئی اور سہیلی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کیا بک رہی ہو, لات و حبل کی بددعا مجھے لگے گی. ارے جو اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہ ہٹا سکے ان کی بددعا مجھے کیا لگے گی, جو بولنا نہ جانتے ان کی بددعا. اور تو کہتی ہے کہ محمد عربی نے کیا دیا, ارے مجھے اتنا بڑا بنا دیا کہ محمد عربی کا خدا مجھے آسمان سے سلام بھیجتا ہے. اس سے بڑا مرتبہ کسی عورت کا ہو تو بتاؤ. کائنات کی ام المومنین بنا دیا مجھے. ارے 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی کو جس نے ام المومنین کائنات کے لیے بنایا, اس سے بڑا مرتبہ کیا چاہیے. اور سن میری سہیلی, تو کہہ رہی ہے کہ میں نے نادانی اور بے خبری میں محمد کا
کلمہ پڑھا، شوہر کی محبت میں پڑھا، میں نے ہمدردی میں پڑھا، میں نے مربت میں پڑھا. سن لے جملہ غور کرے خدیجۃ الکبریٰ کا. عقل و خرد نے کروڑوں مرتبہ میرے تلووں کو بوسہ دیا تھا، تب کہیں جا کر میں نے محمد الرسول اللہ پڑھا. اور تو کہتی میں چھوڑ دوں؟ اور سن، جا کر ان مکے کے گنڈوں سے کہہ دینا وہ مجھے کاندھا نہیں دیں گے، مجھے ان کے کاندھوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے آخری نبی کا کاندھا کافی ہے. اور اگر وہ مجھے کاندھا نہیں دیں گے تو فرشتے آئیں گے کاندھا دینے کے لیے، کیونکہ میرا شوہر مخدوم ملائکہ ہے. ملائکہ جس کے خدام ہے، میرے شوہر کی شان یہ ہے، مجھے فرشتے کاندھا دینے کے لیے آئیں گے. اور اگر مکے کی زمین میں مجھے دفن نہیں کرنے دیا گیا تو مجھے زمین غیرت میں دفن کیا جائے گا. میری سہیلی تو مجھے کیا ورغلانے آئی ہے؟ یہ بات ہو رہی تھی، اتنے میں حضور آ گئے. سہیلی کے ساتھ تنہائی میں یہ بات، اتنے میں حضور آ گئے. آقا نے سیدہ خدیجہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے پوچھا خدیجہ کیسی ہو؟ خدیجہ ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر. وہ حال اگر خود ہی پوچھیں بیمار کا عالم کیا ہو. سیدہ خدیجہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا خدیجہ کیسی ہو؟ قربانی دیکھو دین کے لیے، قربانی دین کے لیے قربانی. یہ دین ایسے نہیں پھیلا، قربانی. سیدہ خدیجہ نے کہا آقا مجھے تو اللہ کو سونپ دے، اللہ کے بھروسے مجھے چھوڑ دے، میری خیریت آپ مت پوچھئے. جتنی دیر تک آپ مجھ سے باتیں کریں گے اتنا دیر جا کر آپ اللہ کے دین کو ٹائم اور وقت دیجئے. جتنا وقت میرے ساتھ باتوں میں گزرے گا، اگر اتنا ٹائم آپ نے لوگوں کو سمجھانے میں دیا تو پتہ نہیں اتنے وقت میں کتنے کافروں کو آپ مسلمان بنا کر جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر. مجھے چھوڑ دی، مجھے آپ وقت نہ دیں، مجھے اللہ کے بھروسے کر دیں، میں اللہ کے بھروسے ہوں. آپ جائیے اللہ کے دین کا کام کی. یہ ہے دین کی خدمت، یہ ہے محنت رسول اللہ کے گھر والوں، حضور کی اصحاب کی، حضور کی ازواج کی، حضور کی آل کی. یہ محنت ہے، اس محنت سے دین پھیلا. جب حضور نکل کے چلے گئے تو جو سہیلی تھی نا خدیجہ کا ہاتھ پکڑے کہتے خدیجہ مجھے مسلمان کر دینا، مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر لیں. سیدہ خدیجہ نے کہا ارے تو مجھے کافر بنانے آئی تھی، تو کیسے مسلمان ہو رہی ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. جو مذہب اپنے ماننے والوں کو اتنا یقین عطا کرتا ہو وہ مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ مذہب سچا مذہب ہے. اس لیے میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہی. یہ محنت، یہ محنت. تو بات جو کر رہا تھا خالد بن ولید سے، کسی نے کہا خالد تم لوگوں نے بڑا نقصان کیا ہمارا احد میں، پھر تم احد کے فوراً بعد مدینے آ کے مسلمان کیسے ہو گئے؟ تو خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے احد میں ایک منظر دیکھا. جب نماز کا وقت آیا تو رسول اللہ کی طرف سے اعلان ہوا جو جہاں ہے وہیں نماز پڑھو. تو ہر مسلمان وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا. ہم نے سوچا مسلمان کے ہاتھ بند گئے نماز میں، اب ان کو قتل کرنا آسان ہے. لیکن ہم نے دیکھا جیسے کوئی تلوار اس نمازی پہ اٹھاتا، اس تلوار کے اٹھنے سے پہلے غیبی تلوار آتی اور اس کو کاٹنے والے کو کاٹ دیتی. نمازی پر حملہ نہیں ہو سکا. ہم سمجھ گئے یہ مذہب باطل نہیں ہے، حق ہے. اور خالد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو جو میں بات لے کر چلا تھا کیمیائے سعادت کی، اس کو سن لے، پوری ہوتی ہے بات. امام غزالی لکھتے ہیں ایک عورت تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی اے موسیٰ میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو نے گناہ کیا کیا؟ اس نے کہا گناہ بہت بڑا ہوا، اس کو چھوڑ دیں لیکن آپ دعا کر دیں. کہا پہلے بتا تو گناہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے زنا کروایا، منہ کالا کیا، اور زنا کی وجہ سے پھر مجھے بچہ پیدا ہوا تو میں نے بچے کو قتل بھی کیا. ایک تو زنا کیا اور زنا کے بعد بچے کو قتل بھی کیا. موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ کا خوف طاری ہوا کہ تو جلدی یہاں سے نکل، تیری وجہ سے عذاب نہ آ جائے. وہ عورت چلی گئی. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اللہ کا سلام پیش کیا، کہا اے موسیٰ آپ نے اس عورت کو کیوں نکال دیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جبریل اس نے کتنا بڑا جرم کیا، کتنا بڑا پاپ کیا، اس سے بڑا پاپی کوئی ہو سکتا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں اے اللہ کے کلیم، اس سے بڑے پاپی بھی ہے جن کو اللہ اس سے بڑا عذاب دے گا. کہا وہ کون ہے؟
کا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہی زانیہ اور قاتلہ عورت سے بھی بدترین ہے، اور اس کو جو عذاب دیا جاتا اس سے بڑھ کے عذاب ان کو دیا جائے گا جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑیں گے۔ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، قتل اور زنا سے بڑھ کر ان کو عذاب ملے گا۔ تو جو پانچوں وقت نماز نہیں پڑھتے، فجر میں مسجد نہیں جاتے، ظہر میں نہیں جاتے، گھوم رہے ہیں، اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، میرے بھائیوں مرنا ہے، ایمان پہ مرنا چاہتے ہو، ایمان سلامت لے جانا چاہتے ہو، نماز کی پابندی کرو، نمازیں پڑھو، گناہ چھوڑو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جوان، ایک حدیث ہے جمع الجوامع کی روایت ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی جوان صبح صبح کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس جوان کو بوڑھوں پر ایسی فضیلت عطا کرتا ہے جیسے عوام کو اللہ نے رسولوں کو، اللہ نے عوام پر رسولوں کو جیسی فضیلت عطا فرمائی ہے، مرسلین کو عوام پر جیسی فضیلت عطا فرمائی ہے، صبح کی نماز پڑھنے والے جوانوں کو اللہ بوڑھوں پر ایسی ہی فضیلت عطا فرماتا ہے۔ رسولوں جیسی فضیلت جوانوں کو ملتی ہے صبح کی نماز کی برکت سے، یہ ہے جوانی کی عبادت۔ لیکن افسوس میرے بھائی، آپ یہ مت سوچنا کیا امین القادری آپ سے یہ کہہ رہا ہے انجوائے نہ کریں، کھائیں نہیں، پیے نہیں، پکنک نہ کریں، ایسی بات نہیں، سب انجوائے کرو، بھرپور انجوائے کرو، حرام کام مت کرو۔ بس باغ گھومنے جاؤ، حرام کام مت کرو، نعتیں سنو، گانے مت سنو، درود شریف پڑھو، غیبت مت کرو، چگلی مت کرو، کسی عورت پر پاپ کی نظر مت ڈالو، کیونکہ اللہ کے رسول کا دیدار انہی آنکھوں سے کرنا ہے قبر میں۔ جو آنکھیں حضور کو دیکھنے والی ہے وہ آنکھوں سے کسی عورت پر پاپ کی نظر کیسے ڈال سکتے ہو؟ آپ کو حیرت ہوگی یہ جب میں سنتا ہوں کہ مسلم جوان لڑکے پکچر دیکھتے ہیں زنا والی، تو مجھے یاد آتا ہے حضرت سلمان فارسی کہا کرتے تھے کسی کی ران پہ نظر ڈالنا مجھے مشکل لگتا ہے، 70 مرتبہ مرنا مجھے آسان لگتا ہے، لیکن کسی کی ران کو ایک مرتبہ دیکھنا مجھے مشکل لگتا ہے، کیونکہ 70 مرتبہ مرنے میں وہ تکلیف نہیں ہے جتنا کسی کی ران کو ایک مرتبہ دیکھنے سے عذاب ہوگا۔ جب ران دیکھنے پہ یہ عذاب ہے تو سوچو جو زنا دیکھتے ہیں ان پر کیا عذاب ہوگا، ان کے ایمان کا کیا بنے گا، ان کی قبر کا کیا بنے گا، ان کی حشر کا توبہ کرو، بدلو۔ جوانی گناہ کے لیے نہیں ہے، جوانی پاپ کے لیے نہیں ہے، جوانی عیاشی کے لیے نہیں ہے، جوانی جرائم کے لیے نہیں ہے، جوانی اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ توبہ کر لو، اور یاد رکھنا کتنے بھی بڑے پاپی ہو، کتنے بھی بڑے مجرم ہو، اگر تم توبہ کرو گے، کتنے بھی بڑے پاپی ہو، کتنے بھی بڑے توبہ کرو گے تو گناہ سے ایسے پاک کر دیے جاؤ گے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ کل سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرو، کل سے نہیں بلکہ ابھی سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ یہ طے کرو کہ کچھ بھی ہو جائے، خوشی ہو یا غمی ہو، موت ہو یا شادی ہو، برات ہو یا میت ہو، میں نے نماز نہیں چھوڑنا۔ سنی سے العقیدہ امام کی ابتدا میں مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح جتنے گناہ ہیں مجھے ان گناہوں سے بچنا ہے، پھر دیکھنا زندگی کا کیسے لطف آتا ہے۔ آج آپ لوگ کہتے ہو مولانا سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے، کیونکہ گناہ کرتے ہو اور گناہ سے سکون ختم ہوتا ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ اس لیے آئیے اللہ کو منائیے، اللہ کو راضی کیجئے۔ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آدھا گزر رہا ہے، اس کے بعد شعبان کا مہینہ ہوگا، اس کے بعد رمضان المبارک کا برکت والا، رحمت والا اور موسم بہار والا، نیکیوں والا مہینہ آئے گا۔ روزوں کا اہتمام کیجئے، جوانی کو حرام کام سے بچ کے گزاریے، آپ کا بڑھاپا بادشاہوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ کو جانا نہیں ہے کیونکہ ابھی محفل جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر تمہید و تاخیر کے مائک پر تشریف لاتے ہیں قاری محمد علی فیضی واحدی صاحب قبلہ۔ استقبال کر لیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس سید ملت۔